جب رمضان اپنے اختتام کے قریب ہوتا تھا تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر بن عبداللہ انصاری سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ جابر بن عبداللہ انصاری جن سے حدیث قصہ وارد ہوئی ہے، ان سے یہ کہتے تھے کہ ودعہ یا جابر، رمضان المبارک سے وداع کرو۔ وداع کرنا کسی شے سے اس کے احترام کی علامت ہوتی ہے، اس کے رسپیکٹ کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے بعد ہم وداع کرتے ہیں، زیارت الوداع۔ البتہ ایک تصور جو کہ صحیح تصور نہیں ہے بعض لوگوں کے درمیان ہے کہ ہم زیارت وداع نہیں کریں گے، ہم امام علیہ السلام کی زیارت پر آئیں اور اس لیے وداع نہیں کریں گے کہ ہم پھر سے آئیں گے، جبکہ خود زیارت وداع ہی میں یہ دعا موجود ہے کہ اللہم لا تجعلنی آخر العہد من زیارتی ایاہ، پروردگار میری اس زیارت کو اس معصوم کی آخری زیارت قرار نہ دینا۔ وارزقنی العود ثم العود ثم العود، بعض زیارت وداع میں یہ جملے کہ مجھے بطور رزق عطا فرما یہاں پلٹنا اور پھر پلٹنا اور پھر پلٹنا۔ تو وداع جب آپ امام علیہ السلام سے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی تعظیم اور احترام کے طور پر، رسپیکٹ کے طور پر ہے یہ، اور اس طریقے سے ماہ رمضان المبارک سے بھی وداع ہے اس کی تعظیم اور احترام کے لیے۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری سے حضور ہی فرماتے تھے کہ جب رمضان آخر پہنچ جاتا تھا فرماتے تھے کہ وداع کرو رمضان سے اور یہ پڑھو، اور اس میں بالکل یہی الفاظ ہیں، پروردگار میرے اس ماہ رمضان کو میری زندگی کا آخری رمضان قرار نہ دینا، فَإِن جَعَلْتَهُ، اور اگر تو نے قرار دے دیا ہے آخری، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو آخری رمضان آنا ہی ہے زندگی کا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ کبھی بھی آخری رمضان نہیں آئے گا۔ تو کتنے ایسے تھے کہ جو سال گزشتہ ہمارے ساتھ تھے اور اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ان کا آخری رمضان تھا جو مثلا گزر چکا تھا، ہمارا بھی کبھی ہو سکتا ہے یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے کبھی بعد کا کوئی نہ کوئی ایسا رمضان آئے گا کہ جو آخری رمضان ہو۔ فَإِن جَعَلْتَهُ، اور اگر تو نے آخری رمضان قرار دے دیا ہے، فرض کیجیے یہی رمضان آخری رمضان ہے، فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، تو مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جن پر رحم کیا گیا ہو، ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جنہیں محروم کر دیا گیا ہو۔ دو لفظ ہیں عربی زبان میں، ایک ہے مرحوم، ایک ہے محروم۔ مرحوم ہم اسے کہتے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہم کہتے ہیں مرحوم ہو گئے۔ تو مرحوم کیوں کہتے ہیں انہیں؟ مرحوم اس لیے کہتے ہیں کہ جن پر رحم کیا جائے اسے مرحوم کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم ایک طرح سے اس فوت شدہ شخص کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ مرحوم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، بات واضح ہو رہی ہے۔ اور اس طریقے سے تھوڑے سے الفابیٹس کی تبدیلی کے ساتھ اس کی جگہ تبدیل ہو جائے تو مرحوم سے ہے محروم۔ پھر محروم کا مطلب ہے کہ جس تک وہ عنایات نہیں پہنچی ہو، جو محروم رہ گیا۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری سے حضور نے فرمایا کہ تم آخر میں یہ دعا کرو رمضان کے اختتام پر، جس کو علماء کہتے ہیں کہ آخری جمعہ ہو یا اس کے بعد کے جو ایام ہیں اس میں یہ کہنا چاہیے کہ پروردگار میرے اس رمضان کو آخری رمضان قرار نہ دے، اور اگر تو نے قرار دیا ہے کہ یہ آخری رمضان ہے جو کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ آنے والا ہے موقع کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، تو پروردگار ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن پر رحم کیا گیا ہے، ان لوگوں میں قرار نہ دے جنہیں محروم کر دیا گیا ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔